برے کی صحبت ہو تو برا بنا دیتی ہے، اچھے کی صحبت ہو اچھا بنا دیتی ہے۔ تو حضرت علی کی صحبت رسول اللہ کے ساتھ تھی تو رسول اللہ کی کوالٹیاں حضرت علی میں منتقل تھی۔ وہی حضور کی طرح حیا، صبر، حنبل، درگزر، اسی طرح سخاوت، یتیم غریب پروری، اسی طرح انصاف، خدا خوفی، اسی طرح جرار، مجاہد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ داماد، حضور کے نائب خلیفہ جہان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خود کہتے ہیں میں نے زندگی میں کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، اس وجہ سے حضرت علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ کا لفظ آپ سنتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کہ علی وہ ہے جس نے صرف اللہ کا چہرہ دیکھا ہے، اللہ کی طرف چہرہ کیا ہے اور کسی کی طرف چہرہ نہیں کیا۔ یہ کرم اللہ وجہ کا خطبہ جو ہے، جو خطاب ہے کرم اللہ وجہ کا، یہ حضرت علی کو اس لیے جناب نے عطا فرمایا کہ علی کا چہرہ غیر خدا کی طرف نہیں جھکا۔ علی کا وہ چہرہ ہے جو صرف اللہ کی طرف جھکتا رہا ہے، اللہ کے لیے لڑتا رہا ہے، اللہ کے لیے جیتا رہا ہے، اللہ کے لیے مرتا رہا ہے۔ وہ غازی بھی رہا، وہ شہید بھی بنا، وہ اللہ کے لیے اور اللہ کے لیے رسول سے اس کی بے مثال محبت وفاداری۔ اس لیے کرم اللہ وجہ الکریم، یہ القاب حضرت علی کو۔ اور حیدر کرار کا لقب تو آپ کو پتا ہے کہ وہ مستحق تھے، حیدر کرار، حیدر۔ بدر میں، غزوہ بدر میں علی، غزوہ احد میں علی، غزوہ خندق میں علی، غزوہ خیبر میں علی، یہ سارے معرکے اس کے ہٹ کر علی نے اپنی شجاع اور بہادری کو دکھایا۔ ملحق کے مقابلے میں علی، اور وہ پرسن جو 4000 آدمیوں سے اکیلا لڑتا تھا وہ علی سے ہار گیا۔ 4000 لوگوں کے ساتھ اکیلا لڑنے والا اس اکیلے علی سے ہار گیا۔ جب تلوار کا وار کیا وہ مرحب 4000 سے لڑنے والا علی کی تلوار کے آگے رک نہ سکا، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ سر پہ تلوار زرہ کی، سر پہ لوہے کی ٹوپی، وہ بھی کٹ گئی۔ پورا لوہا ڈال رکھا تھا مرحب میں، وہ بھی کٹ گیا اور زمین تک مرحب کٹ گیا۔ اس لیے کسی نے پوچھا ساتھی نے، یا علی دکھنے میں تو کمزور سے نارمل آدمی ہے، جس طرح ایک مڈل آدمی، اتنا بڑا روبدار، قد بھی نہیں، جسم بھی اتنا زور بھی نظر نہیں آتا، اس کے باوجود اتنے مضبوط مجاہد، اتنی طاقت آپ میں کہاں سے آ گئی، کہاں سے آ جاتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا جب بھی میں لڑتا ہوں اللہ کے لیے لڑتا ہوں، مجھ میں اللہ طاقت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے حیدر ہے، سبحان اللہ، بے شک اس لیے حیدر ہے۔ جب بھی لڑتا ہوں اللہ کے لیے اور طاقت بھی آتی ہے اللہ کی طرف سے۔ دیکھنے والا علی کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ علی اتنے بہادر ہیں، لیکن میدان جنگ میں پتہ چلتا تھا علی ولی ہے، شیر خدا ہے، واقعی شیر خدا ہے۔ اور وہ خیبر جو آج کل یہودی اسرائیل بےتاب ہے دوبارہ خیبر کا علاقہ لینے میں، اللہ نہ کرے کہ لینے لگ رہا ہے۔ جب شام لے لیا، یمن لے لیا، لبنان لے لیا، فلسطین، سارے کچھ، اور اب یہ مسلمان میں کے ساتھ مل کر یہ سارے ملک تباہ ہو گئے۔ اب یہ مل کر ایران کو بھی لے گئے اور مل کر پھر سعودی عرب کے بھی 2 ٹکڑے، ایک حجاز ادھر۔ یہ ایک وار ہے جو اوبر کی قیامت کی، اللہ کرے مسلمان متحد۔ خیبر کا مارکا 17 دن گزر گئے، 17 ڈے اور 17 دن گزر گئے، 21 دن گزر گئے، کینا ہوتا نہیں ہو رہا۔ فرمایا میں کل صبح عشاء کی نماز پڑھی نا، فرمایا میں کل صبح اس شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جس سے
اللہ رسول محبت کرتے ہیں وہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں. ساری رات صحابہ قرآن پڑھتے رہے کہ کاش ہمارا نام آ جائے اللہ رسول ہم سے محبت کرنے والا. چلو بندہ تو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے، بندہ جو ہے اس نے بنایا ہے، لیکن اللہ رسول جس سے محبت کرے یہ بہت بڑی بات ہے. ساری رات تہجد میں بھی کاش میرا نام آئے، کاش میں ان لوگوں میں خوش نصیب لوگوں میں ہو جاؤں کہ مجھ سے اللہ رسول محبت کرتے ہو. مگر جب صبح کی نماز پڑھائی، نظر دوڑائی، نمازی صحابی مجاہد غازی سارے تھے، علی نہیں تھے. فرمایا علی کہا کہ اس کی آنکھیں خراب ہے، فرمایا لے کے آؤ، اور دعا پہ دھن ڈالا کہ ٹھیک ہو گئی. نماز فجر ادا کی علی نے، پھر جناب نے خود سوار کیا، تلوار پکڑائی، دستار چڑھائی، جھنڈا دیا. پتہ چلا کہ یہ وہ پرسن ہے، علی وہ ہے جس سے اللہ رسول محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پھر کیا خیال ہے علی خالی واپس لوٹے؟ جناب نے پہلے بتا دیا تھا کہ میں اس شخص کو صبح جھنڈا دوں گا جس سے اللہ رسول محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو پھر صبح جھنڈا دیا. اس وقت آنکھیں بھی خراب ہے، یعنی کمزور ہیں، بیمار ہوں گے، لیکن یہ خالی لوٹنے والے نہیں، کیونکہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں جناب نے. اور پھر خیبر کو فتح کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے شیر خدا حیدر کرار وجہ اللہ یہ سارے القابات حضرت علی رضی اللہ کے ہیں. سبحان اللہ. اور بڑے فخر سے علی کہا کرتے تھے کہ شکر ہے کہ مجھے بچپن سے کسی غیر خدا کے سامنے جھکنا نہیں پڑا، ورنہ معاشرہ رسموں سے کھو جاتا ہے. ابا بنگڑا ڈالتا ہے تو بچہ بھی ضرور کہیں نہ کہیں ڈالے گا. ابا مراسی ہے تو بیٹے نے کہیں نہ کوالٹی، ابا عالم ہے تو بیٹے نے کوئی نہ کوئی تھوڑی نہیں، زیادہ نہیں تو تھوڑی سی معاشرہ سکھاتا ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم 9 مریانی بچوں میں پہلے شخص تھے جس نے شریعام سب کے سامنے اس وقت کے امریکہ، اس وقت کے اسرائیل، اس وقت کے برطان کیسر و کسریٰ، ابو لہب، نمرود، وہ ابو لہب اور وہ سارے لوگ جو بڑے بڑے اس وقت سمجھے جاتے تھے طاقتور، ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا سنو ہے سب سنو، میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہوں. سنو میں پڑھ رہا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. سارے دیکھتے رہ گئے. اس جوان میں اتنی جرأت، اتنی ہمت. بس کچھ چپ کر کئی لوگ اسلام لاتے رہے، چپ چپ کر نمازیں پڑھتے رہے، چپ چپ کر اپنا ایمان چھپاتے رہے. مگر دو ایسی شخصیت جنہوں نے، ایک تو حضرت علی ہے جنہوں نے سر عام سب کے سامنے کہا سنو میں کلمہ پڑھتا ہوں، اور اس وقت کہا جب کوئی مسلمان نہیں تھے. شروعات میں پتہ بھی تھا علی نوجوانی میں، جذبے میں، جرت میں، ابھی کہتے ہیں 12-14 سال کی ایج میں پتہ بھی تھا یہ سارے دشمن بنیں گے. یہ مزہ ہے کہ ساتھ دشمن نہ ہو اور پھر اللہ کے ساتھ کھڑے رہے. اور باقی حضرت بلال تھے، اسے کہا جاتا تھا کہ اپنا کلمہ ایمان ہے نا چھپا لو، یہودی کے غلام چھپا لو، اندر بس کلمہ پڑھ لیا کرو، جب کوئی نہ ہو کلمہ پڑھ لیا کرو، چھپا لو. مگر وہ عاشقی ایسے تھے کہ اس سے چھپتا نہیں تھا، وہ پھر چھپانا چاہتے تھے. مگر ایمان کی روحانیت اتنی قلب میں معجزہ ہو گئی، دماغ میں اتنی نور الہی محبت رسول غالب ہو گئی، اسے چھپانے سے بھی نہیں چھپتا تھا. مارتے تھے پھر کہتا اللہ ایک ہے، روکا جاتا، کوڑے برسائے جاتے، اس سے چھپتا نہیں تھا. چھپاتے تھے. ابو بکر کہتے چھپا لو نا، نہ بتانا مسلمان، ابھی وقت آئے گا جب بتائیں گے.
کھلے عام اعلان کریں گے آئی ایم مسلم. مگر عشق اتنا تھا، ٹھاٹھیں ایسی تھی نورانیت کی، رکتا ہی نہیں رہا، نہیں رکا، مارے کھا کر بھی. اور ایک علی تھے، اللہ غنی. اللہ کتنا علی کا مقام ہے، کتنا درجہ ہے. اگر آپ ہجرت کر رہے ہیں، کمرے میں جہاں امانتیں پڑی ہیں علی کو بٹھا کے سلا کے جا رہے ہیں. اور کتنا حوصلہ تھا علی کا، انہیں معلوم تھا حضرت علی کو کہ چاروں طرف دشمنوں نے گھیر رکھا ہے. اے بھائی سر ادھر بات کرو، اے بھائی تعلیم بول پیار نہ بچے نا، انہوں سکھاؤ گے تو جانا نہیں نا، سمجھانا ہے نا پیار نہ. ہاں پیار نہ. حضرت علی رضی اللہ کو بھی پتا تھا کہ میرے کمرے کے چاروں طرف تلواریں لیے دشمن کھڑے ہیں اور قتل غلطی سے مجھے محمد سمجھ کر قتل کر دیں گے. اندھیرا رات ہے. حضرت علی سے پوچھا جب آپ کو اللہ کے نبی اپنے بستر میں سلا کر گئے تھے کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، یہ سامان ہے ان تک پہنچا دینا، فلاں کا یہ فلاں کا یہ فلاں کا، تم سامان سب کو بانٹ کے ان تک پہنچا کے تم بھی مدینے چلے آنا. تو حضرت علی سے پوچھا تم نے کیسے اندازہ ہوا کہ یہ 100 لوگ جو چاروں طرف تلوار لیے کھڑے ہیں اور پکا ارادہ ہے کہ حضور کو شہید قتل کریں گے؟ انہوں نے کہا جب حضور نے یہ کہہ دیا کہ صبح امانتیں دے کر مدینے چلے آنا، مجھے یقین ہو گیا علی پر صبح ہوگی کوئی قتل. کتنا ایمان. سبحان اللہ. جب حضور نے کہہ دیا صبح چلے آنا امانتیں دینا، مجھے بے دھڑک ہو کے بس ہو گیا. مجھے پتا چل گیا جب حضور نے کہہ دیا کہ صبح آنا ہے مدینے تو علی اب شہید ہونے. یہ تھا ایمان. اور فاطمہ الزہرا حضور کی لاڈلی بیٹی، جب رشتے کا وقت آیا تو حضرت خود گھر گئے، خود علی سے رشتہ پوچھنے. خود آج بیٹیوں والے کہتے ہیں جی خود پوچھنے آئے، شام کو آتے ہیں جی پڑھنے کو تو رشتہ بوڑھی ہو گئی اور بچیاں خود رشتہ پوچھنے آئے لڑکے والے. بھائی یہ نہیں سنت ہے، لڑکی والے بھی رشتہ لڑکے کا پوچھ سکتے ہیں. حضور نے خود رشتہ پوچھا علی سے، میں محمد اپنی بیٹی آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو کیا کہتا ہے؟ اور کفیل بھی حضور تھے، سرپرست بھی. حضرت علی نے کہا حضور مجھے اس سے بہتر اور کیا ہوگا. پھر جناب نے بلا کر مسجد میں نکاح پڑھایا اور آپ لاکھوں روپے حال والوں کو دیتے. مسجد بے حال ہے، خالی ہے، یہ دیکھو ادھر کیوں نہیں کرتے. یہ بہت فتنے ہیں. بہرحال حضور نے جب نکاح پڑھایا تو حضرت علی کو کہا علی یہ بیٹی میری اب تیری امانت ہے، تیری بیوی ہے، تم گھر جاؤ، تمہاری امانت اللہ کا نبی خود پہنچا کر آئے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عشاء کی نماز پڑھ لی، گھر تشریف فرما ہوئے، فرمایا بیٹی فاطمہ چل تجھے گھر چھوڑاؤں، تیرے گھر چھوڑاؤں، تو امانت ہے علی کی. ساتھ لے کر گھر دستک دے کے انٹر کر کے فاطمہ کو بٹھا کے فرمایا انہیں علی تیری امانت. اور پھر اس نے حسن حسین کا سبحان اللہ. گفتگو جاری رہے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک